الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، کئی بھائیوں کے کچھ دنوں سے سوالات آ رہے تھے اور بعض خواتین کے بھی سوالات آئے کہ کیا ایک خاتون خواتین کی امامت کر سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مختلف کتب احادیث کے اندر باب قائم کیا گیا ہے، باب امامت النساء، عورتوں کی امامت کا بیان. مثال کے طور پر سنن ابو داؤد کا یہ باب ہے، اور اس طرح سے مختلف کتب احادیث کے اندر ایسے ہی ابواب قائم کیے گئے ہیں. طریقہ یہ ہے کہ باقی عورتوں کے وسط میں امامت کرنے والی خاتون کھڑی ہوگی، مردوں کی طرح آگے بڑھ کر کھڑی نہیں ہوگی. یہ طریقہ ہے. اب آئیے وہ دلائل جن کی بنیاد پر ایک خاتون دیگر خواتین کی امامت کر سکتی ہے، اس سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آج میرا ارادہ یہ ہے کہ علماء احناف کی کتابوں کے حوالے سے ابتدا کروں. چنانچہ الآثار لأبی یوسف صفحہ نمبر 41 پر ہے: عن ابی حنیفۃ عن حماد عن ابراہیم عن عائشة رضی اللہ عنہا انها كانت تؤم النساء في رمضان تطوعا وتقوم في وسط الصف. ابو حنیفہ، ہمارے بر صغیر میں عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے عورت کو عورتوں کی امامت کی اجازت نہیں دیتے. اس لیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ائمہ شاگردان ابی حنیفہ کے حوالے آپ کے سامنے رکھوں. ابو حنیفہ کے نزدیک ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کی رمضان میں امامت کیا کرتی تھی اور بیچ صف میں کھڑی ہوا کرتی تھی. یہ روایت نمبر 212 ہے، الآثار لأبی یوسف. دوسری کتاب الآثار لمحمد ابن الحسن، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603 ہے. اس میں باب یاد رکھے: باب المرأة تؤم النساء، ایک خاتون دیگر خواتین کی امامت کر سکتی ہے، اس کا بیان. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 603 ہے. یہ روایت نمبر 217. اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا انها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا. یہ جو مصیبت آئی ہے وہ اس محمد بن حسن کی وجہ سے آئی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ قال محمد لا يعجبنا ان تؤم المرأة، مجھے پسند نہیں ہے کہ عورت کی امامت کرے. فإن فعلت قامت في وسط الصف، اگر امامت کی تو صف کے وسط میں کھڑی ہوگی مع النساء. كما فعلت عائشة رضی اللہ عنہا وهو قول ابی حنیفہ. یہ ابو حنیفہ کا قول ہے، یہ ابو حنیفہ کا قول ہے. لوگوں، مسلمانوں، تم یاد رکھو، ابو حنیفہ کے نزدیک وهو قول ابی حنیفہ، عورتوں کی امامت کر سکتی ہے. یہ میرے سامنے مسند الشافعی ہے اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 307. اس میں باب ہے: باب المرأة تؤم النساء، ایک خاتون دیگر خواتین کی امامت کر سکتی ہے.
روایت نمبر 303 ہے. اخبرنا الشافعی قال اخبرنا ابن عیینہ عن عمار الدہنی عن امرأة من قومه يقال لها حجیرہ عن ام سلمة انها امتهن فقامت وسطا. ام سلمہ نے، پہلے آپ نے دیکھا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کی عورتوں کی، ابھی ام سلمہ نے عورتوں کی امامت کی اور وہ وسط میں کھڑی ہوئی. مصنف عبد الرزاق میں بھی ہے باب المرأة تؤم النساء، اس بات کا بیان کہ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے. اور مصنف عبد الرزاق میں 5080 نمبر کی روایت ہے. عن ابن جریج قال تؤم المرأة النساء من غیر ان تخرج امامهن ولكن تحاذي بهن في المكتوبة والتطوع، فرض نماز بھی اور نفل نماز بھی. قلت وإن كثرنا حتى يكن صفين أو أكثر قال وأن تقوم وسطهن، وسط ہی میں کھڑی ہوگی، 2 صف ہو 3 صف ہو یا اکثر ہو. مصنف عبد الرزاق میں اور بھی ہے. عن ابي وعطاء ابن مجاہد عن ابي وعطاء قال تؤم المرأة النساء، امام عطاء ابن ابي رباح في الفريضة والتطوع تقوم في وسطهن. مصنف عبد الرزاق میں 5083 5081. عن داود بن حسین عن ابن عباس قال تؤم، ابن عباس عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 المرأة تؤم النساء. اس میں روایت ہے انہا رات ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن. یہ 4953 نمبر کی حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر. کہتے ہیں ام الحسن بیان کرتی ہیں انہا رات، انہوں نے ام سلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو دیکھا عورتوں کی امامت کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ ان کے صف میں کھڑی تھیں. اسی طرح سے مسند اسحاق بن راہویہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 234 میں ہے اور حدیث نمبر 2381 ہے. اس میں ام ورقہ کا واقعہ ہے. ام ورقہ، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہیدہ کا لقب اور ٹائٹل دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کیا کرتے تھے اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ وکان امرہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ کو حکم دیا تھا انت ام اہل دارہا، کہ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کریں. دیکھا آپ نے، دیکھ لیجیے آپ کے سامنے یہ روایت مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے 27283 نمبر کی یہی روایت ہے ام ورقہ والی. یہ شہیدہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی زیارت کیا کرتے تھے اور کہا کر کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول انطلقوا بنا، چلو ہم لوگ چلتے ہیں نزور شہیدہ، شہیدہ کی زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ شہیدہ ام ورقہ امامت کیا کرتی تھی اپنے گھر والوں کی. اور مسند احمد میں دوسری روایت ہے 27283 وکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد امرها ان تؤم اہل دارها وکان لها. یہ اسی سنن ابو داؤد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 592 نمبر کی یہ حدیث ہے. کہتے ہیں عن ام ورقة بنت عبد الله بن الحارث بهذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها وامرها ان تؤم اهل دارها. ماشاء اللہ، یہ تمام کی تمام روایات شیخ ناصر الدین البانی نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے. صحیح ابن خزیمہ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 89 میں ہے اور روایت نمبر 1676. عن ام ورقة ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول انطلقوا بنا نزور الشهيدة واذن لها ان تؤذن لها وانت ام اهل دارها في الفريضة. صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے. اسی طرح سے معجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 134 میں ہے روایت نمبر 326. سنن دارقطنی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 میں ہے اور روایت نمبر 1506 ہے. کہتے ہیں
عن ام ورقۃ وكانت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لها ان تؤم اهل دارها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا. یعنی یہ سب دیکھ لیجئے حلیۃ الاولیاء اور طبقات الاصفیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63. ام ورقہ الانصاریہ کا ومن الشہیدہ القاریہ ام ورقہ الشہیدہ القاریہ ان کا نام پڑ گیا تھا. خواتین سنیں اس بات کو، الشہیدہ القاریہ، یعنی یہ ام ورقہ اتنی پہنچی ہوئی، اور اس کو حلیۃ الاولیاء میں ولیہ میں سے لکھا گیا ہے. سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر 5353 نمبر کی روایت ہے. سنن الکبریٰ للبیہقی باب المرأة تؤم النساء فتقوم وسطهن. فتح القدیر للکمال ابن الہمام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354. اتفاق کی بات یہ ہو گئی کہ شروع میں بھی دلیل جو پیش کی گئی وہ حنفی کتاب سے، اور اخیر میں جو دلیل آئی وہ بھی فتح القدیر للکمال ابن الہمام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 354 میں. وکان صلی اللہ علیہ وسلم یزورها وجعل لها مؤذنا وامرها ان تؤم اهل دارها. ام ورقہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والی عورتوں کی امامت کیا کریں. میرے بھائیوں، اس سنت کو زندہ کریں. میری خواتین دختران اسلام اور دختران ملت اسلامیہ اس بات کو یاد رکھیں اور اپنے گھروں کو بہتر بنائیں. اپنے گھر میں خواتین کی امامت کیا کریں، اس سنت کو زندہ کریں. تین خواتین کا ذکر آیا. دیکھا آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اسی طرح سے الشہیدہ القارئہ الولیہ ام ورقہ الانصاریہ، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اپنے گھر والی خواتین کی امامت کیا کرتی تھی. اگر ایسا ہمارے ماحول میں ہو جائے، ہمارے یہاں اجتماعات ہوتے ہیں، کیا ہماری خواتین کی امامت نہیں کر سکتی ہیں؟ یقیناً کرنا چاہیے. سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنا چاہیے اور صحابیات کے طریقے کو رائج کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین توفیق دینے والا ہے، ہمارے ماحول کو بہتر بنانے کی توفیق دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی دختران اسلامیہ کو اور خواتین اسلام کو اللہ رب العالمین اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.